اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما كانوا یفترون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 24 آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور اس آیت کو آج ہم گرامیٹیکلی انالائز کرنے جا رہے ہیں اپنے آج کے لیکچر میں۔ اس آیت میں وقفی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور دوسرا ہوگا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ اب جو پہلا حصہ اس کے الفاظ سے بات کریں گے، اس میں پہلا لفظ ہے ذالکہ، جو کہ اس میں اشارہ ہے واحد مذکر بعید کے لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں قریب کی چیز کے لیے بعید کا اشارہ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ با حرف جر ہے، اس کے بعد انا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل، اس کے بعد جو ضمیر لگی ہے ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف واو لام روٹ لیٹرز ہیں۔ ایک مرتبہ پھر قالا فعل آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ لن حرف نفی حرف نصب ہے، اور فعل مضارع سے پہلے آتا ہے ہمیشہ، اور فعل مضارع کو منصوب یعنی خفیف کر دیتا ہے، لہٰذا تمسا جو ہے فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے۔ میم سین سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب سین سے استعمال ہوتا ہے مسیسا یمسسو، اور تبدیلی کے بعد مسا یا مسو۔ مسا یا مسو مسن اس کا مصدر ہے جس کے معنی چھونا کے ہوتے ہیں، اور یہاں پر تمسا جو ہے منصوب فارم جیسے میں نے کہا استعمال ہوئی ہے، اور یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آگے النار جو ہے اس کے فاعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے، اور النار جو ہے یہ مرفوع اسم استعمال ہوا ہے، الا حرف استثناء ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حرف نفی کے بعد عام طور پہ الا جو ہے یہ حصر کے لیے آتا ہے۔ ایامن جو ہے یہ یوم کی جمع ہے، اور یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، اور معدودات جو ہے یہ معدودہ کی جمع ہے، اور معدودات یہاں پر منصوب استعمال ہوئے یا مجرور استعمال ہوئے، یہ انشاءاللہ ہم اعراب میں دیکھیں گے، کیونکہ جمع سالم مؤنث جو ہے اس کی منصوب اور مجرور فارم آتن کی آواز سے ہی آتی ہے اگر وہ نکرہ ہو۔ معدودات لفظ جو ہے یہ عین دال دال روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے صیغہ اسم الفاعل ہے۔ معدود کے معنی ہوتے ہیں گنا ہوا، اور معدودہ گنی ہوئی، اور معدودات گنی ہوئی، اس طرح ہم اس کا لفظی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی، پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، جس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو حرف ہے۔ غرہ فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ غین را اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے غررا یغررو، اور پھر تبدیلی کے بعد غرہ یا غرو۔ غرن اس کا مصدر ہوتا ہے جس کے معنی دھوکہ دینا یا فریب دینا کے ہوتے ہیں، اور آیت کا ریفرنس آل عمران کی 24 ہی ہے۔ غرہ فعل کے ساتھ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اس کے بعد فی حرف جر ہے، جس کے بعد دین کا لفظ مجرور ہے، اور دین کا لفظ جو ہے وہ الف لام اور تنوین کے بغیر ہے۔ مجرور استعمال ہوا ہے، جس کے بعد ہم ضمیر جو ہے جمع مذکر غائب کی، جو کہ اصل میں ہم تھی، ماقبل زیر ہونے کی وجہ سے ہم پڑھی گئی، اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے ما، جس کو یہاں بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، لہٰذا یہ ما جو ہے یہ موصولہ ہے، جس کے بعد کانو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف واو نون روٹ لیٹرز کانا یکونو ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو آخری لفظ ہے اس آیت کا وہ ہے یفترونا۔ یفترونا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فا اور را روٹ لیٹرز دو ہی نظر آ رہے ہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، تو تیسرا لیٹر کون سا ہے اس کا؟ تو فا را کے بعد یا اس کا تیسرا لیٹر ہے۔ باب افتعال سے فا را اور یا جب استعمال ہوتے ہیں تو افترا یا یفتریو، تبدیلی کے بعد افطرا یفتری افتراءن، اہتمام سے بے بنیاد بات کہنا، بات گھڑنا، اور یہ فعل معروف ہے۔ تو الحمدللہ جی، آیت نمبر 24 کے تمام الفاظ پر ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں بننے والے جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ جو ہے وہ ہم جملہ مستانفہ مانیں گے، اور یہ شروع ہو رہا ہے ذالکہ اسم اشارہ سے، اور ہم جانتے ہیں کہ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو ہم محلاً مرفوع قرار دے کر مبتدا بنا لیں گے،
اور اس مبتدا کی خبر جو ہے وہ ہماری شروع ہوگی بی انہم سے، اور بی انہم ہم جانتے ہیں با حرف جر سے شروع ہو رہا ہے، لہٰذا جار اور مجرور مل کر یہ خبر بن سکتے ہیں مبتدا کی۔ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جب خبر موجود نہیں ہوتی تو جار مجرور خبر کی جگہ لے سکتے ہیں۔ اب میں خبر کو انالائز کر رہا ہوں، با حرف جر ہے جس کے بعد انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے۔ جب بھی انا آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، تو گویا وہ مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے، اور پھر مصدر جو ہے اس کا اعراب محلاً استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہ با حرف جر کی وجہ سے مصدر ہم محلاً مجرور قرار دیں گے۔ اب انا کا اسم جو ہے وہ ہے ہم، جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور انا کی خبر کی جگہ پر جو ہے وہ جملہ آ رہا ہے جو کہ قالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات ہے۔ اس جملے کو اب میں انالائز کرنے لگا ہوں، جو کہ قالو فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، قالا کا فاعل آ چکا ہے، اب چاہیے مقول القول یعنی مفعول بھی، وہ ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، جس میں لن حرف نفی ہے، تمسا فعل ہے، نا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور النار جو ہے یہ فاعل ہے تمسا فعل کے لیے۔ اللہ یہاں پر حصر کے لیے ہے کیونکہ حرف نفی کے بعد آیا، رہ گیا ایامن اور معدوداتن، تو یہ موصوف صفت ہے، ایامن منصوب ہے تو معدوداتن کو بھی ہم منصوب قرار دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب موصوف غیر عاقل کی جمع ہوتا ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے اور جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، تو یہ جو آ سکتی ہے والا آپشن یہاں پر آ گیا۔ تو ایام معدوداتن جو ہے یہ موصوف صفت مل کر یہ کیا بنیں گے، تو اس کو تمسا کے لیے مفعول فی قرار دیا گیا ہے۔ یوں تمسا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول بن رہا ہے قالو فعل کے لیے، اور قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کے لیے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو رہا ہے با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر خبر بن رہا ہے ذالکہ مبتدا کے لیے، اور ذالکہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور اس کو ہم جملہ مستانفہ پہلے ہی قرار دے چکے ہیں۔ اور ہم اگر اس حصے کا ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں کریں گے کہ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس کے جملے کو انالائز کریں گے، واؤ کو ہم قرار دے دیتے ہیں عاطفہ، غرہ فعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، ہمیں اگرچہ مرفوع اسم تو کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن ما اس میں موصول نظر آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ما موصولہ جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے، اس کو ہم مرفوع قرار دے سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ فاعل بن سکتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، فی دینہم جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں مجرور جو ہے وہ مضاف ہے دین کا لفظ، اور اس کے ساتھ مضاف الیہ جو ہے وہ ضمیر ہے، مضاف الیہ مل کر مجرور ہو گیا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا غرہ فعل کے۔ اور اتنا حصہ اگر ہم ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا، اور اس نے انہیں دھوکہ دیا ان کے دین میں۔ کس نے انہیں دھوکہ دیا ان کے دین میں؟ وہ ہم بنا سکتے ہیں ما کانوا یفترون کو، یعنی جو وہ گھڑا کرتے تھے اس نے انہیں دھوکہ دیا، تو ما کانوا یفترون کو ہم غرہ فعل کے لیے فاعل قرار دے دیں گے، اور یہ فاعل جو ہے یہ محلاً مرفوع ہوگا، ما اسم موصول محلاً مرفوع، جب بھی موصول آتا ہے اس کا صلہ ضرور ہوتا ہے، تو صلہ جو ہے وہ کانوا یفترون ہے۔ کانوا یفترون کو انالائز کروں تو کانوا فعل ناقص، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور خبر کی جگہ پر کانوا کی یفترون جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب خبر بن رہا ہے کانوا کی، اور کانوا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع فاعل بن رہا ہے غرہ فعل کے لیے، اور غرہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو رہا ہے قالو والے جملے پر۔ اب آخری بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ کانوا یفترون جو صلۃ الموصول ہے اس میں جو ضمیر ہے عائد جو ماں کی طرف لوٹنی ہے وہ محذوف ہے جو کہ مفعول کی ضمیر تھی یفترون فعل کے لیے،
یعنی ما کانو یفترونہ، جس کو وہ گھڑا کرتے تھے۔ امید ہے بات کلیئر ہوگی۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو اور میچ کر لیتے ہیں اپنی ورکنگ کو ان کی ورکنگ کے ساتھ۔ محمود صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذالک بانہ والا جملہ استنافیہ ہے، قالو فی محل رفع خبر انہ ہے، لن تمسنا النار فی محل نصب مقول القول ہے، غرہم ما کانو والا جملہ فی محل رفع معطوف والا جملہ قالو ہے، اور کانو والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول اسمی او الحرفی ما، یعنی انہوں نے ما کو اسم موصول بھی قرار دیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ما جو ہے ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے۔ ما مصدریہ ہونے کی صورت میں یہ صلۃ الموصول حرفی بنے گا، اور ما موصولہ ہونے کی صورت میں یہ صلۃ الموصول اسمی بنے گا۔ جملہ یفترونہ فی محل نصب خبر کانا ہے، تو الحمدللہ ہماری ورکنگ جو ہے وہ میچ کر جاتی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند گنے ہوئے دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے دھوکہ دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔